ہم میں سے کسی کی ہمت ہے اپنے گھر بار بنے بنائے بنگلے کوٹھی کو چھوڑ کر بے یار و مددگار بے منزل نکل پڑے؟ کسی کی ہمت ہے؟ کوئی اتنی ہمت پاتا ہے اپنے اندر اپنے بال بچوں کو، بہن بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بانجوں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور کبھی واپس لوٹ کر آنے کا ارادہ نہ ہو اور بے سرو سامان نکلے؟ کسی کی ہمت ہے؟ نہیں ہے ہمت. لیکن ابو بکر نے کر کے دکھایا ہے، عمر نے کر کے دکھایا ہے، عثمان غنی نے کر کے دکھایا ہے، مولا علی نے کر کے دکھایا ہے. ہم میں سے کسی کی ہمت ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا بھائی آ گئے، ادھر اس نے تلوار پکڑی ہو، ادھر ہم نے تلوار پکڑی ہو، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ چونکہ یہ حضور کا غلام نہیں ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا؟ کسی کی ہمت ہے؟ کسی کے اندر یہ جرأت ہے؟ نہیں ہے. لیکن عمر نے کر کے دکھایا ہے، ابو بکر نے کر کے دکھایا ہے. حضور ہمارا وہی ہے جو آپ کا ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. ان صحابہ نے حضور کو ایسا معیار بنایا جو حضور کا ہو گیا وہ حبش کا بھی اگر غلام تھا تو اپنا امام ماننے لگ گئے، سردار ماننے لگ گئے. وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے، وہ رسول اللہ کا لاڈلا ہے، وہ رسول اللہ کا پیارا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے بیٹھتا ہے، اس کو کوئی بات نہیں کر سکتا. عرب کے اس ماحول میں جب غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، جب غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ کی نسبت کتنی کمال کی تھی. عمر کہا کرتے تھے بلال تو ہمارا آقا ہے. جس غلام کو انسان نہ سمجھا جائے اس کو ایک قریشی نوجوان اپنا آقا ماننے کے لیے تیار ہو جائے. میں نے کہا اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے اپنی جائیدادیں جاگیریں چھوڑ کر. ارے صحابہ کی شان کیا پوچھتے ہیں، ہمیں تو تھوڑی سی سر درد ہو جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بغیر سر درد کی چھوڑ دیتے ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کو معاذ اللہ یہ اذان نماز، ہم میں سے تو ایسا کوئی نہیں ہوگا لیکن ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جن کو یہ سر درد لگی ہوئی ہے کہ مسلمان نمازیں پڑھتے کیوں ہیں، یہ ابھی بھی نمازیں پڑھتے ہیں. ہم نے تو بڑا زہر پھیلا دیا ہے، یہ ابھی بھی اپنے محبوب کا نام لیتے ہیں، یہ ابھی بھی اپنے محبوب کی نعت پڑھتے ہیں، یہ ابھی بھی چاند کو روشن کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ ابھی بھی مسجدیں بناتے ہیں، یہ ابھی بھی مسجدوں میں جا کر سجدے کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کیا شان ہے ان کی. آج ہمیں سوشل میڈیا نے بے لحاظ کر دیا، جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ان بد لحاظوں میں سے نہیں ہوں گے، ہم ان بے ادبوں میں سے نہیں ہوں گے. ہم حضور کے بھی ٹکڑے کھانے والے ہیں، ہم ان کے غلاموں کی بھی نسبتوں کے دام کرنے والے ہیں، ہم ان کے اہل بیت کے قدموں پر جانے قربان کرنے والے ہیں. میرے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لو امرتنا نخی سہل بحران سار کہہ رہے حضور اب ہم سے پوچھتے ہیں بدر کے لیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حضور آپ حکم تو دیں، زمین کی پشت نہیں سمندر کی تہوں میں جا کر بھی آپ کی خاطر ہم نعرہ دستانہ بلند کریں گے، گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے. حضور آپ حکم تو کریں. ہم تو ایسے نماز چھوڑتے ہیں، ایسے ہم تو جناب بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی موقع بننا چاہیے. لیکن جن ہستیوں کی میں بات کر رہا ہوں ذرا دیکھو نا احد کے میدان میں طلحہ بن عبید اللہ جنتی صحابی اشرا مبشرہ میں سے 70 زخم لگے ہیں، 70 زخم لگے ہیں، سر سے خون کا فوارہ بہ رہا، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے زخموں سے. دیکھا حضور ایک ٹیلے پہ چڑھنا چاہتے ہیں، وہ ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے ذرا پاؤں رکھ کے اوپر چڑھے نا. یہ ہمتیں انہیں کی تھی، یہ جذبے انہیں کے تھے. یہ مشکل حالات جس انداز سے انہوں نے حضور کے ساتھ وفائیں کی ہیں سبحان اللہ. ہجرت حبشہ ہو، ہجرت مدینہ ہو، جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ تبوک ہو، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز سے وفائیں کی ہیں یہ انہی کا حصہ ہے. حضور کے اہل بیت بھی صحابہ ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے، حضور کے اہل بیت بھی صحابہ ہیں. صحابہ کی جب بھی شان بیان ہوگی وہ اہل بیت کی بھی شان ہوگی، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. ایمان کی حالت میں جیتے جی جس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو اور اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو وہ صحابی بنتا ہے.
جیسے حضرت ابوبکر کی شان صحابیت والی ان کی ہوگی، ویسے ہی حضرت مولا علی کی شان صحابیت والی ہے، ویسے ہی سیدہ کائنات کی شان صحابیت والی ہے۔ تو صحابہ کا جب بھی ذکر ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی اس میں آئیں گے، حضور کی شہزادیاں بھی آئیں گی، حضور کے ازواج مطہرات بھی اس میں آئیں گی، حضور کے گھر والے بھی اس میں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے سے لے کر آخری تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، پرانے سے لے کر نئے تک، قرآن فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کتنے کتنے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے مشہور لوگ آئے، کروڑوں لوگ آئے، اربوں لوگ آئے، اور اگر دینی لحاظ سے دیکھیں تو انبیاء سب سے زیادہ شان والے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، لیکن ہمیں چند انبیاء کے ناموں کا پتہ ہے، ہمیں چند بھی انبیاء کے ناموں کا پتہ ہے۔ قرآن میں 26 انبیاء کے نام ہیں، احادیث میں کچھ زیادہ ہیں، تو مل ملا کر یہ چند انبیاء ہیں جن کے ناموں کا ہمیں پتہ ہے، اور کچھ انبیاء ہیں جن کی سیرت کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں کچھ معلوم ہے ان کے انداز، ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کا رہن سہن، کچھ معلوم ہے، بعض کتابوں میں یہ تفصیل مل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مشہور لوگ آئے، نبی پاک کے بعد بھی مشہور لوگ آئے، اب بھی دنیا میں لاکھوں لوگ مشہور ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ کسی کی بایوگرافی، کسی کی سیرت حضور کی سیرت جیسی نہیں دکھا سکتے۔ ادھر صرف ناموں تک کا پتہ چلتا ہے، اور ادھر صحابہ نے ایسی محبتیں کی ہیں، ایسی محبتیں کی ہیں، یہ بھی بتا دیا ہے حضور مسکراتے تھے تو حضور کے دانتوں سے شعاعیں کیسے نکلا کرتی تھی، یعنی وہ دیکھتے ہی اتنی محبت سے تھے۔ حضور مسئلہ بیان کرتے تھے تو حضور کتنی ہوئیاں کھولتے تھے، کتنی بند رکھتے تھے، یعنی ان کا انداز ہی ایسا تھا، محبتوں کی کیسی عجیب داستانیں رقم کر دی۔ یہاں تک بتا دیا حضور کا فلاں جانور کا یہ نام تھا، حضور کا جوتا ایسا ہوتا تھا، حضور کے کپڑے ایسے ہوتے تھے، حضور چلتے تھے تو پاؤں میں فاصلہ کتنا ہوتا تھا، حضور کی داڑھی میں سفید بال کتنے آئے تھے، یہ بھی بتا دیا۔ حضور بات سنتے تھے تو کیسے سنتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے تو کتنا اٹھاتے تھے، جھوٹ رکھتے تھے تو کہاں تک رکھتے تھے، چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، مسکراتے تھے تو کیسے مسکراتے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، وہ سنتے کیسے تھے، وہ لیٹتے کیسے تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ جنگ کے میدان میں کیا انداز رکھتے تھے، وہ مسلح میں کیا انداز رکھتے تھے، وہ اگر بیٹے کی حیثیت سے تھے تو اما حلیمہ کے پاؤں کے نیچے کیسے چادر بچھاتے تھے، وہ اگر شوہر کی حیثیت سے تھے حضرت سیدہ عائشہ خدیجہ سودا صفیہ کے ساتھ کیسی محبتیں کرتے تھے، وہ قبیلے کے سردار تھے تو اپنے کیسا انداز رکھتے تھے، وہ اگر عاجزی کرتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا، وہ اگر کفار پر حملہ کرتے تو کیا انداز ہوتا تھا۔ صحابہ نے ایک ایک انداز مصطفیٰ کا وہاں تک پہنچانے بتا دیا ہے، نہ کوئی ایسا دنیا میں محبوب ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایسا دنیا میں محب ہو سکتا ہے۔